آقا اپنے غلاموں کو نواز رہے ہیں. کیا ہوا کہ وہ شخص چلا گیا نا حضور کی بارگاہ میں, اس نے دیکھا کہ حضور کا تو لسان مبارک ہو گیا تو رونے لگا. صحابہ کرام بھی وہاں موجود ہیں, قریبی دور تھا نا, صحابہ کرام بھی موجود تھی. میں آپ کو اس کے بعد عرض کر رہا ہوں یار ہم بھی تو عرض کر سکتے ہیں نا, یا رسول اللہ انظر ما لنا, یہ جو ہم محفل سجاتے ہیں اسی لیے تو سجاتے ہیں. یا رسول اللہ یہ میرا گھر نہیں, آپ کیا ہے, یا رسول اللہ دروازے پہ لکھ دیا بس آپ کا اس میں گرامی, اسی لیے تو آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں. اسی لیے یا رسول اللہ یہ میرا گھر نہیں, آپ کا گھر ہے, اس میں آپ کا ذکر ہوتا ہے. یہ جو محفل سجائی گئی ہے نا یہ بس اسی لیے ہے کہ بس آئندہ آپ اس میں یا رسول اللہ آپ کا ذکر ہونا. میں نے ابھی برانڈز کا ذکر نہیں کرنا, سیاستدانوں کا ذکر نہیں کرنا, لیڈروں کا ذکر نہیں کرنا. یا رسول اللہ ہوگا تو صرف آپ کے ذکر ہوگا یا آپ کے غلاموں کا ذکر ہوگا. آگے نا وہ آگے بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ میں تو ایک آیت قرآن پڑھ کر آیا تھا, تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں تو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جانا. یہ نہیں کہا کہ میرے کول ہی آ جانا, نہیں فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا, وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا فرمائیں گے. تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بخش دوں گا. یا رسول اللہ آپ کا تو لسان مبارک ہو گیا, اب میری بخشش کیسے ہوگی؟ تو قریب ایک بزرگ آرام فرما رہے تھے اور سرکار خود تشریف لے کر آئے ان کے خواب میں اور فرمایا کہ بھائی میرے عاشق کو, میرے غلام کو, میرے امت کو خبر دے دو کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کی دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش بھی فرما دی. اور اندازہ کریں اس خوشی میں جو اس نے اشعار لکھے اس سے بولے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی نگاہ کرم ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دی ہے. آپ جالی مبارک دیکھتے ہیں, سنہری جالیاں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے سائڈوں میں جو دو پلر ہیں, کبھی غور سے دیکھیے گا, آج کل تو اس کی ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں, تو اس کے اوپر اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں. اندازہ کریں امام شیخ سیری رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک آج بھی جاری ہے. آج بھی میرے آقا اپنے غلاموں کو